رائے سے ہی مرکز میں اور چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم ہیں، اور اس وقت جو ہمیں چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ بیک وقت چار صوبوں میں الیکشن کرانے کی جو قرارداد ہے وہ کل پہلے سینٹ آف پاکستان نے پاس کی ہے، اور اسی کل دوپہر ہی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں بھی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ سینٹ میں اس قرارداد کا پاس ہونا ایک معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پہلی دفعہ یہ زاویہ کھل کر سامنے آیا کہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں یہ تحفظات موجود ہیں کہ اگر عام انتخابات سے پہلے ملک کے 55% آبادی والے صوبے پنجاب میں صوبائی انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس سے پورے عام انتخابات کا جو معاملہ ہے اس پر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح جسے ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ رائے عوام کی باقی صوبوں میں اور مرکز کے معاملے میں وہ نہیں آ سکے گی، کیونکہ جو پنجاب کا نتیجہ ہے وہ سب کو ایک طرف جھکاؤ کی طرف مجبور کرے گا۔ تو یہ بات کل جو پاکستان کا وفاقی ایوان ہے سینٹ، اس میں یہ بات کھل کر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں سینٹ نے وہ قرارداد جو ہے وہ پاس کی، پھر جوائنٹ سیشن میں بھی پاس ہوئی۔ تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے تو ڈسکا نہیں کرنا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہم الیکشن چاہے کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہم نے کسی پریزائڈنگ افسر کو اغوا نہیں کیا، ہم نے انتخابات کے دن گولیاں نہیں چلائیں، ہم نے خواتین ووٹروں کو ہراساں نہیں کیا، ہم نے کہیں ووٹنگ کو آہستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی مقصد ہے کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ایک ایسا انتخاب ہوگا جو ملک کو آگے لے کر جائے گا۔ جو ایک کوشش ہے 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کی اسمبلیاں توڑنے کے بعد، وہ ہماری نظر میں مزید انارکی اور انتشار کو جنم دیں گے۔ اسی لیے جو آئین کے مختلف حصے ہیں ان سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ نئی مردم شماری جس پر سب صوبوں کا اتفاق ہو، اس کی بنیاد پر پھر حلقہ بندیاں ہوں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی، اور اس کی بنیاد پر ہی انتخابات ہوں۔ اب اس میں ہمارے سامنے مختلف عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ ایک فیصلہ جس کے اوپر جو اس وقت موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ایشو کیا پچھلے ایک ہفتہ پہلے، کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے ہماری نظر میں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، پھر اس کا اعادہ کیا ہے، لیکن اب اس کے فیصلے کے بعد سے جو 4 فاضل جج صاحبان کے باقاعدہ فیصلے، یعنی جج سے یعنی بینچ سے آبزرویشنز نہیں آئیں یا گفتگو نہیں کی، کوئی سوال نہیں ہے، باقاعدہ طور پر ان کے دستخط شدہ فیصلے ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں، جس پہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ سو موٹو از خود نوٹس کے اختیار کو انہوں نے غلط قرار دیا اس کیس میں، اور کہا کہ یہ کیس جو ہے یہ 4-3 سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو مسترد کیا گیا، اور اس کے بعد سے پھر ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہوا ہے، اور ان جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا، انہوں نے اپنی جو جوڈیشل جو ان کی مہارت ہے، قانون کی مہارت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بڑے کی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سامراجی سپریم کورٹ کی اصطلاح استعمال کی اپنے فیصلے میں، دی امپیریل سپریم کورٹ،
انہوں نے ون مین شو کو کہا کہ ون مین شو نہ صرف فرسودہ ہو چکا ہے بلکہ ایک برائی بھی ہے، اور ایک شخص سپریم کورٹ ایک شخص کے فیصلوں پر انحصار نہیں کر سکتی۔ اور جسٹس سطر بن اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہمیں جو کالی قبائیں پہنے سیاستدان